بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تین اعمال ہے، اگر اس کو پابندی کے ساتھ کیا جائے تو اللہ جل شانہ وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہیں۔ یہ حاجی عبدالوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے جو امیر تھے، اللہ جل شانہ ان کی قبر کو نور سے پر دے، وہ ہر جماعت کو اکثر بیرون والوں کو یہی فرماتے تھے کہ یہ تین اعمال کرو، اللہ جل شانہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارے وہم اور گمان بھی نہ ہو، اور یہ تین اعمال کرو اور پورے دنیا میں گھومو پھرو، اللہ جل شانہ بندوبست فرمائیں گے۔ اگر رمضان میں ان اعمال کو کیا جائے تو اس کے برکات اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہر چیز کی برکت بڑھ جاتی ہے، اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت اترتی ہے۔ بندہ نفل پڑھتے ہے تو اس کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے، بندہ فرض پڑھتا ہے تو اس کا اجر 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ ایسا ہے کہ اس نے غیر رمضان میں فرض پڑھ لیا، 70 فرائض پڑھ لیا، اور بندہ ایک دفعہ قرآن پڑھتا ہے تو اس طرح ہے کہ اس نے غیر رمضان میں 70 قرآن پڑھ لیا۔ اس طرح تو ہر عمل رمضان مبارک میں اس کا قدر و قیمت بڑھ جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ انسان کی بخشش فرماتے ہیں، روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت اترتی ہے، خصوصی رحمت اس کے طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ مومن کے رزق کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اپنے عبادت کو چھوڑ دو اور روزہ دار کے دعا پہ امین کہو۔ اللہ جل شانہ روزانہ انسان کی ایک دعا ضرور قبول فرما دیتے ہیں افطاری کے وقت۔ تو اس طرح افطاری سے پہلے ہم دعا مانگے، سحری کے وقت دعا مانگے، وہ تہجد بھی پڑھے، پھر دعا بھی مانگے، تو اللہ جل شانہ انشاءاللہ ہمارے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ دوستو، تین اعمال بہت آسان ہیں۔ سب سے پہلے ایک درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اس درود شریف کو روزانہ جو آدمی 500 مرتبہ پڑھے گا، دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا، اللہ جل شانہ اس کے محتاجی کو دور فرمائیں گے، روزی کے محتاجی، اور اس طرح مال کے محتاجی، صحت کی محتاجی، جیسا رشتہ کے بارے میں کوئی محتاجی ہو، گھریلو کوئی محتاجی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ روزانہ 500 مرتبہ پڑھے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، یہ پڑھے 500 مرتبہ۔ اور یہ آیات ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی غم ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، تو اس کو کثرت سے پڑھے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو کثرت سے پڑھے، اللہ جل شانہ ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے، درود شریف اس طرح جو آدمی کثرت سے پڑھتے ہیں، اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرماتے ہیں۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اللہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اس طرح قرآن کے آیات ایک ایک حرف اللہ جل شانہ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل جس طرح حدیث سے ثابت ہے، وہ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا۔ وہ جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم فقر ہے، فاقہ ہے، تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، جب گھر داخل ہوتے ہو سلام کرو، السلام علیکم، اور پھر فرمائے کہ سورہ اخلاص پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اور درود شریف، بسم اللہ، سورہ اخلاص، اور انشاءاللہ اللہ جل شانہ روزی دے گا۔ تو روزی اللہ وہاں سے دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ ترتیب یہ ہے کہ بندے داخل ہوتے ہی السلام علیکم، پھر درود شریف پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھے۔ انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے اللہ جل شانہ روزی کے دروازے کھول دے گا۔